یا علی مدد۔ آج ہم سیدہ امام بیگم کے گنان سے شروع کرتے ہیں۔ آئے رحم رحمان اب تو رحم کرو گے۔ سیدہ امام بیگم اپنی پیر اور سادات سیدوں کی جو لسٹ اور جو سلسلہ ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمینیشن ہے، آخری وہ شخصیت ہے کہ جن پر آ کر گنان لٹریچر پروڈیوس ہونا اسٹاپ ہوتا ہے۔ ان کے بعد پھر کوئی گنان لکھا نہیں گیا ہے، اور گنان لٹریچر یوں سمجھیے کہ گنان لٹریچر پہ تالے لگ گئے، اور گنانوں میں سوائے یا لکھو مجالس میں جو ایک ہماری مناجات ہے اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ ہوتا رہا ٹائم کے ساتھ، ادروائز سیدہ امام بیگم پر گنان لٹریچر اپنا اسٹاپ ہوتا ہے۔ سیدہ امام بیگم کا زمانہ بہت ریسنٹ ہے، امام حسن علی شاہ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کے تقریباً 9 گنان ملتے ہیں، اور لینگویج بہت ماڈرن ہے، سادہ ہے۔ گجراتی اور ہندوستانی ان 2 زبانوں میں ان کے گنان ہیں، جس طرح یہ آئے رحم رحمان ہے، اٹھ جاگ من میرا ہے، تم چیت من میرا ہے، یہ اردو بولنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور باقی ہر دم دھریے دھیان، ہر دم کرو ابھیاس، ہر دم جپو پیر شانو جاگ، درشن دیو مرانات، یہ بھی بہت سادہ گجراتی میں ہے۔ گنانوں کے جو ٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گنانوں کو ٹرانسمٹ کرنے میں، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں آنے میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح آئے رحم رحمان ہے، اگر ہم عربک میں جو اللہ کی صفات استعمال ہوتی ہیں اس میں ہم رحیم اور رحمان یوز کرتے ہیں، ممکن ہے یہ اے رحیم رحمان ہو بجائے آئے رحم رحمان کے۔ اے رحیم رحمان اب تو رحم کرو گے بھی ہو سکتا ہے، یا آئے رحیم رحمان اب تو رحم، یا رحیم کو جب گجراتی بولنے والے بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اللہ رحم رحمین یہ ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، جو عربک میں ہم اس کو ارحم الراحمین کہتے ہیں، جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ کا بدلنا اور ڈفرینٹ تلفظ کے ساتھ پیش کرنا یہ بہت کامن ہے۔ جب آپ ایک ڈائلیکٹ سے دوسرے ڈائلیکٹ میں جاتے ہیں، ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جاتے ہیں، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جاتے ہیں، تو الفاظ کی صورت تھوڑی بہت بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی گنجائش ہمیں رکھنی چاہیے، اور ٹیکسٹ کے ساتھ اتنے زیادہ ہم ریجیڈ نہ ہو جائے کہ بس یہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، اور یہی ورڈ اسی طرح کہے گئے ہوں گے جو آج تک ہم تک پہنچے ہیں، ایسا نہ بھی ہوا ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں زبانی ایک نسل سے دوسرے نسل کے حوالے ہوئی ہے، تو اس میں اور گنان بولنے والوں نے، گنان ریکارڈ کرنے والوں نے، ڈاکیومنٹ بنانے والوں نے اپنے طور پر بھی آزادی اپنائی ہوگی، لبرل رہے ہوں گے، تو ان تمام پاسبلٹیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ اے رحم رحمان ہے یا آئے رحم رحمان ہے یا اے رحیم رحمان ہے، اس میں عاجزی و گریازاری سے شروع ہوتی ہے بات۔ اور اب تو رحم کرو گے میں سینس یہ ہے کہ اب تو رحم کرو، اب یا تو کوئی شرطیہ بات پہلے ہوئی ہو کہ بھئی اب تو مجھے جو کرنا تھا سو میں نے کر دیا، اب تو تم رحم کرو گے، تو ایسی سچ کوئی چیز اس میں نظر نہیں آتی۔ تو رحم کرو جی بھی ہوا ہو جو رحم کرو گے بن گیا ہو، یا رحم کرو بھی ہوا ہو جو رحم کرو گے بولنے میں آ گیا بعد میں۔ تو یہ جو الفاظ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہے اس سے ہم اپنے پاس ضرور رکھیں۔ مقصد یہ کہ اے رحم کرنے والے اور مہربان،
آپ ہم پہ رحم کریں. اور فوراً اس کا جو عنوان ہے وہ بدلتا ہے. تن من دھن گرو کو ارپن کیجیے تو گنانے گنانے گنان. مرشد کی خدمت میں، امام کی خدمت میں اپنا سب کچھ قربان کرنا، اور قربان کرنے میں یہ 3 ٹرم جو ہے جس میں انسان کا سب کچھ آ جاتا ہے، تن من اور دھن. آپ اپنی باڈی بھی حوالے کرتے ہیں، آپ اپنی تمام نیت دل بھی حوالے کرتے ہیں، اور آپ کی دولت بھی حوالے کرتے ہیں. تن من دھن گرو کو ارپن کیجیے. ارپن کے معنی آفر کرنا آتا ہے، سبمٹ کرنا بھی آتا ہے. اپنے آپ کو سبمٹ کرنے میں بھی ارپن کرنا آتا ہے، اور دے دینے میں، ڈیڈیکیٹ کرنے میں بھی ارپن کرنا آتا ہے. تو گنانے گنانے گنان، یہ بولنے کا ایک انداز ہے جس کا مطلب یہی لگتا ہے شاید کہ اس سے بہت زیادہ علم حاصل ہوگا، پھر علم ہی علم حاصل ہوگا، گنان ہی گنان حاصل ہوگا. دوسرے پارٹ میں بھی سخاوت کی بات کہی گئی کہ دان سخاوت ہر دم کیجیے تو دانے دانے دان. فیاضی جنروسٹی سخاوت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیشہ فیاضی سے کام لیں. تو جیسے جیسے آپ فیاضی کرتے جائیں گے، سخاوت کرتے جائیں گے، شیئر کرتے جائیں گے، تو آپ کی شیئرنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو ہماری زندگی میں جو شیئر کرنا ہے، اللہ نے جو بھی جس کو جتنا دیا ہے، تھوڑے میں سے تھوڑا بھی شیئر کرنا، یہ قدرت کا ایک قانون ہے. جو شیئر نہیں کرتا اس کو نہیں دیا جاتا. اس پوری کائنات کے اندر لینا اور دینا قدرت کے ایک نظام کے اندر ہے. چند دن پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو تنفس کا نظام ہے، سانس لینے کا جو نظام ہے، جو ریسپیریٹری سسٹم ہے ہمارا، ڈاکٹرز ہمیشہ آپ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں، ریلیکسیشن کی ٹیکنیک بتانے والے ہم کو بتاتے ہیں کہ گہری سانس لیا کریں، یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. جتنا ڈیپ آپ بریتھ کریں گے اتنا ہمارے پورے سسٹم کے لیے، ہمارے نروز کے لیے، ہمارے برین کے لیے، ہمارے ہارٹ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے. مگر ہمیشہ آپ دیکھیے ڈیپ بریتھ کرنے کے لیے اسٹرانگلی آپ کو ایکسہیل کرنا پڑتا ہے. یعنی گہری سانس لینے کے لیے آپ کو اتنی ہی سختی سے اپنی سانس کو باہر نکالنا پڑتا ہے. اگر ایک دفعہ ہم نے ڈیپ بریتھ لیا ہے تو وہ تو دیٹس ناٹ دا اینڈ آف اٹ کہ بس میں نے ایک بہت گہری سانس لے لی، میری زندگی بھر کے لیے اتنا کافی ہے. ایسا نہیں ہوتا نا. آپ کو چند لمحے میں پھر سانس لینی ہے. وہ گہری سانس لینے کے لیے آپ کو پہلی سانس کو اتنی ہی اسٹرانگلی ایکسہیل کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا. تو جتنی گہرائی سے ہم سانس نکالیں گے اتنی ہی کیپیسٹی ہماری بڑھے گی کہ ہم پھر سے انہیل کر سکیں. تو یہ اس پورے یونیورس میں اللہ کا ایک نظام ہے. یونیورس کا ایک ریسپریشن ہے کائنات کی. ٹیک اینڈ گیو، ٹیک اینڈ گیو، ٹیک اینڈ گیو، ایکومولیشن اینڈ شیئرنگ، ارننگ اینڈ شیئرنگ، ارننگ اینڈ شیئرنگ. تو یہ ایک پورے سسٹم میں ایک نظام ہے. شیئرنگ کے بغیر جو ارننگ ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے. جو پانی بہتا رہتا ہے اس پانی میں تازگی رہتی ہے، جو پانی اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے اس میں بیماری آ جاتی ہے. تو ہمیشہ دھرم کے اندر آپ دیکھیں، کوئی بھی دھرم ہو، آپ کو جنروسٹی، شیئرنگ، ایک روٹی ملے تو آدھی اپنے بھائی کو دو، آدھی ملی تو کوارٹر دو. یا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ملے تبھی شیئر کرو، جو بھی ملا اس میں سے شیئر کرو. پورے قرآن شریف میں آپ دیکھیں اللہ دینے پر زور دیتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں دیتا ہوں. پروفٹ پیغمبروں کے لیے فرماتے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں، ائمہ نے اپنی زندگی دے دی ہے. ہر ایک سے کہا جاتا ہے مما رزقناہم ينفقون، تمہیں اللہ نے جو دیا، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو.
زکوٰۃ کے ذریعے، عشر کے ذریعے، خمس کے ذریعے اللہ کے راستے میں دینے کا نظام ہے، مگر کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی جا کر یہ رکتا نہیں ہے کہ بس یہ ایبسولوٹ ٹیکرز ہیں یا ریسیورز ہیں. خدا سے لے کر غریب سے غریب، تنگ دست سے تنگ دست انسان تک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دو، خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کو اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کو لمٹ نہیں لگائی کہ اللہ نے اس کو اتنی رزق دیا تبھی وہ خرچ کرے گا. جو تھوڑی بہت رزق دی اس میں سے بھی وہ خرچ کرے. تو جب سب کو دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو لیتا کون ہے؟ اگر غریب سے غریب آدمی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ وہ کوئی ایبسولوٹ گیور اور کوئی ایبسولوٹ ریسیور نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے گیونگ شروع ہوتا ہے، یہاں پہ جا کر اس پر سے دینے کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، یہ خالی لینے والے ہیں. ایسا کوئی نہیں. لینا اور دینا یہ دونوں ہر لیول کے اندر ہے. اللہ بھی نعمتیں دیتا ہے تو شکر لیتا ہے. انسان نعمتیں لیتا ہے تو شکر دیتا ہے. اللہ کی مہربانیاں لیتا ہے تو پریئرز دیتا ہے. پریئرز جاتی ہیں تو نعمتیں لاتی ہیں. تو یہ ریسپریشن ہے ہمارے پورے اس نظام کے اندر. ہر لینے والا دیتا ہے اور ہر دینے والا لیتا ہے. چونکہ آپ نے دیا ہے تو آپ کے حصے میں اس سے زیادہ لکھ دیا گیا ہے. تو انسان جتنا زیادہ دیتا ہے اتنا اس کے لیے لینے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر اپنی نعمت ملنے کے بعد آپ اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں تو بند مٹھی سے نہ صرف یہ کہ آپ دیتے نہیں ہیں، بند مٹھی سے آپ لے بھی نہیں سکتے. آپ کو لینا ہے تو مٹھی کھولنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف میں لیتے وقت یہ مٹھی بند کر لوں. اگر آپ نے مٹھی بند رکھی ہے اور سمجھتے ہیں کہ میری دولت سیکیور ہے اور میں نے اپنی مٹھی بند کر لی تو آپ کو مزید لینے کی گنجائش بھی آپ نے ختم کر دی، کیونکہ آپ کی بند مٹھی میں کوئی نہیں ڈالے گا. یو ہیو ٹو اوپن یور پام. تو دیکھا لینا اور دینا یہ قدرت کے نظام کے اندر ہے. اور پوری کائنات آپ دیکھیں انکنڈیشنلی وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن، کسی بھی قسم کی توقع کے بغیر اپنی مہربانیاں پوری کائنات پہ شیئر کرتی ہے. انسان سے اس میں سے تھوڑی سی شرافت کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ جب کائنات بلا امتیاز اللہ اپنی نعمت اس طرح بانٹتا ہے تو تم تھوڑی بہت جو اللہ نے تمہیں دی ہے بانٹو، اور وہ بانٹنے میں خود تمہارے اپنے لیے اچھا ہے. جو انسان دیتا ہے دراصل وہی اس کا ہوتا ہے، وہی اس کی ایکچوئل پراپرٹی ہے. تو یہ جو دینے اور جنراسٹی کا تصور ہے دنیا کے سارے مذہب کے اندر ہے، اور انسانیت کی جو بقا ہے، انسانیت کی جو خوشحال زندگی اور زندگی میں کچھ اچھے لمحات جس کا ہم تقاضا کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ دان سخاوت ہر دم کیجیے. گنانوں میں دان ویسے چیریٹی کے معنی میں بھی آیا ہے، دان دسون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مگر یہاں چونکہ سخاوت کے ساتھ ہے تو یہ چیریٹی کے ساتھ زیادہ آتا ہے. تو دانے دانے دان، یعنی پھر آپ کی یہ جو جنراسٹی ہے، آپ کی فیاضی ہے، یہ اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی. پھر باطنیت کا نظریہ ہے یہاں جی سب گھٹ ایک رحمان دی سے تو شان شان شان. مختلف طریقوں سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ہر ایک دل میں ایک ہی رحمان نظر آتا ہے. سب گھٹ ہر دل میں ایک رحمان دی سے ایک ہی رحمان نظر آتا ہے، یا جو ہر ایک دل میں ایک ہی رحمان کو دیکھتا ہے، جو ہر دل میں ایک ہی اللہ کو دیکھتا ہے تو پھر ہر جگہ اس کو اللہ کی شان نظر آتی ہے. قرآن شریف میں بھی مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بندے سے بہت قریب ہے، اس کے شہرک سے قریب ہے، وہ تمہارے دل کے اندر ہے.
جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہ میں بہت نزدیک ہوں، جب وہ بلاتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. تو انسان کے وجود کے اندر اللہ کے نور کا موجود ہونا، یہ دنیا کے تمام مذاہب میں جب اس کے باطنی اسپیکٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ ایونچولی اسی پوائنٹ پہ جا کے ختم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اندر ہے. گھٹمائے نو کھنڈ پروتھمی، گھٹمائے ہے کیول آسا، گھٹمائے سات سمندر کا واسا، گر بنا جائے پیاسا. کہ یہ گنانوں میں اس دنیا کو 9 کھنڈ پروتھمی کہا گیا ہے کہ یہ 9 ٹکڑوں والی یا 9 بر اعظموں والی اس وقت اور اس ٹائم میں اس علاقے میں دنیا کو جو تقسیم کرتے تھے. آج ہم یہاں 7 کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، اگر اس وقت دنیا کو جس طریقے سے دیکھا جاتا تھا، گنانوں میں آپ کو 9 کھنڈ پروتھمی ملے گا ہر جگہ پہ، کہ 9 حصوں والا، 9 خطوں والا یا 9 بر اعظموں والی دنیا. تو کہتے ہیں گھٹمائے 9 کھنڈ پروتھمی، تمہارے وجود کے اندر یہ 9 بر اعظموں والی زمین موجود ہے. گھٹمائے ہے کیولاسا، کیولاسا پہاڑ، بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے اندر ہے. گھٹمائے 7 سمندر کا واسا، 7 سمندر تمہارے وجود کے اندر ہے، مگر گر بنا جائے پیاسا. مرشد نہیں ہے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، تم پیاسے کے پیاسے رہو گے. تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ ہر گھٹ کے اندر، ہر دل کے اندر ایک ہی رحمان موجود ہے، اور پھر شان، اس کی شان ہر جگہ نظر آتی ہے. جی کہت امام بیگم میرا پیر حسن شاہ، سیدہ امام بیگم فرماتی ہیں کہ میرا پیر حسن شاہ ہے، تو ایمان ایمان ایمان، تو پھر ہر طرف ایمان ہی ایمان ہے. حسن شاہ 2 معنی اس کے ہو سکتے ہیں، پیر حسن کبیر دین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ قریب مجھے یہ لگتا ہے کہ امام حسن علی شاہ مراد ہیں اس سے، چونکہ وہ ان کے زمانے میں تھے اور ان کی تعلیمات کے تحت کام کرتی تھی. تو انہوں نے امام حسن علی شاہ کو ایز اپنا پیر، اپنا مرشد ریفر کیا ہے، اور ایمان سے ایمان کی روشنی بڑھتی ہے. یہ گنان ترجمہ والی جو والیوم ہے، گنان 1 کی 50 نمبر ہے. پہلا والیوم کا 50واں گنان تھا یہ جو ہم نے ڈسکس کیا. ابھی ہم صبح صادق کے ایک گنان کی طرف آتے ہیں. گھٹ پاٹ کا گنان ہے، کھڑا گنان. یہ والیوم نمبر 1 کے 15واں گنان ہے، پیر صدر دن کا. نور ویڑا نور پیو. گنانوں میں جو بہت سی صنف ہے، بہت سی ورائٹیز ہیں، ان میں صبح صادق کے گنان، صبح کے ٹائم کی اہمیت، اور آب شفا یا گھٹ پاٹ سیریمنی کی جو اہمیت ہے، ان پر چند گنان موجود ہے، جن میں سے ایک یہ ہے. گھٹ پاٹ کے جو بیٹھ کر بولنے کے گنان ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. گھٹ پاٹ کے جو کھڑے رہ کر بولنے کے گنان ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. بیچ کے حوالے سے کچھ گنان ہے، اور جو پیورلی صبح صادق کے ٹائم کی اہمیت کے حوالے سے ہیں ان کے لیے بھی گنان آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. تو یہاں صبح کے وقت کو نور کا ٹائم کہا گیا ہے. گنان میں بار بار تارے آش کرینے ہورا چل کر آئی رے مردو تینی آشا ماہ بھنگ کیم پاڑو. اب دیکھیے پورا گنان جو ہے وہ ارلی مارننگ کی جو اہمیت ہے، صبح صادق کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ہے. نور ویڑا، ویڑا کہتے ہیں ٹائم کو. نور ویڑا نور پیو، نور کے وقت اٹھو اور نور پیو. نور پینا صرف آب شفا پینے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوا، نور سے فیض یاب ہونا اور نور حاصل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. فرامین میں بھی آپ کو بہت جگہ ملے گا کہ مومن کو نور کے وقت اٹھنا چاہیے، جیسے کہ مولا کا فرمان ہے کہ مومن کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ رات کو جلدی سو جائے تاکہ صبح نور کے وقت اٹھ سکے اور عبادت بندگی میں شامل ہو سکے.
قرآن شریف میں بھی آپ کو سورۃ المزمل سورہ نمبر 73 میں اللہ تعالی رسول اللہ کو حکم فرماتا ہے کہ تم آدھی رات کو اٹھو اور جو قرآن کی تلاوت ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول کرو. بہت جگہوں پر قرآن شریف میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کچھ مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہ رات کو ان کی پیٹھ ہے وہ بستر سے الگ رہتی ہے، یعنی وہ رات کو گہری نیند نہیں سوتے ہیں بلکہ ایسی نیند سوتے ہیں کہ جب بھی انہیں اٹھا وہ اٹھ جاتے ہیں. تو رات کو بہت وہ ہلکی سی نیند سوتے ہیں تاکہ وہ خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکے. تو اسلام کی باطنی تعلیمات کے اندر بھی صبح سویرے اٹھنا اور عبادت میں مشغول رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو نور ویڑا نور پیو، صبح کے وقت اٹھو اور نور پیو، آب شفا اور نور حاصل کرنا دونوں کے معنی میں ہے. کریو من آنند جی، اپنے دل کو خوش کرو. آنند سے مراد خوشی ہے. پوپ ویڑا راکھو شاہ پیر سو سمبند جی. پوپ صبح کا وقت، یہ اصل پوہوپ بھی استعمال ہوا ہے. پوپ بھی ہے، پوہوپ بھی ہے، اور اس سے مراد فلاورز ہیں، اس سے مراد پھول ہے. پھول کھلنے کا وقت ہوتا ہے صبح سویرے. تو پوپ ویڑا صبح کا وقت، پھول کھلنے کا وقت. پوپ ویڑا راکھو شاہ پیر سو سمبند جی، اس صبح کے وقت شاہ اور پیر. کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ شاہ پیر دوئے ملی کری بیٹھا، یہ تذکرہ اس کا بہت زیادہ گنان میں آیا ہے. تو شاہ پیر یہ دونوں پیرالل ساتھ میں گنان کی تعلیمات میں چلتے ہیں. تو صبح سویرے اٹھ کر شاہ پیر یعنی پیر اور امام کے ساتھ، یا شاہ پیر اگر دو الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں ان سے مراد بہت جگہوں پہ امام ہی لیا گیا ہے، زمانے کے امام لیے گئے ہیں. شاہ پیر سو سمبند کہتے ہیں تعلق، ریلیشن شپ، رشتہ کو. تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا ریڑ ویاڑیاں، اے میرے بھائیو تم بیدار ہو جاؤ جاگو. ریڑ ویاڑی گنان میں ریپیٹیڈلی استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی اگین جس طرح لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کوئی ایکسکلوسیو گنان ہی کے کانسیپٹس نہیں ہیں. آپ بھجن سن لیں، نرسی مہتا کی بھجن سنیں، آپ میرا کی بھجن سنیں، تو ریڑ ویاڑی آپ کو وہاں بھی ملتا ہے کہ رات گزر رہی ہے، اور تمثیلی طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ تم بیدار ہو جاؤ، رات گزر رہی ہے، اور رات گزرنے سے پہلے تمہاری جو عبادت ہے وہ تم کر لو. جیسے کہ اتھی اللہ نہ گھرے بندہ کے اندر بھی کہا گیا کہ اگر رات گزر گئی سہا ہے کندہ ہتھ ہنندہ جی ہاری بھی نہیں آئے وٹ، کہ وہ ہائے ہائے کرتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے. جس طرح بوائی کا ٹائم اگر گزر جاتا ہے اور کاشتکار بوائی نہیں کر پاتا تو پھر افسوس کرتا رہتا ہے. تو ریڑ ویاڑی ایک تو رات کا وقت گزر جانا، جو پریشیس ٹائم ہوتا ہے ارلی مارننگ کا، اسی وقت جو کنسنٹریشن کا بیسٹ ٹائم ہے، اگر وہ آپ گنوا دیتے ہیں تو وہ ایک چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اسی طرح یہ جو دنیا ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس کو بھی رات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب تک یہ رات سیاہ ہے اس وقت تک جو نیکیاں اچھائیاں کمانی ہیں تم کما لو. اگر یہ گزر گئی، جب صبح ہوگی تو مطلب یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، تو پھر تم پچھتاوا کرتے رہ جاؤ گے. تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا ریڑ ویاڑیاں جی. گنان میں صبح سویرے اٹھنے اور جاگنے کی بہت زیادہ تعلیمات دی گئی ہیں. تمہیں چیتو مومن بھائی جی ریڑ ویاڑیاں جی، اے میرے مومن بھائی تم ہوشیار ہو جاؤ. گنانوں میں ہوشیار رہنا اور چیت کر رہنا، یہ ورڈ جو ہے چیتو، چیتنہار، بہت ریپیٹیڈلی آپ کو گنان میں ملے گا. چیتنہارا تمہیں چیتو مورا بھائی، اے ہوشیار ہونے والو تم ہوشیار ہو جاؤ. اور یہ غافل کے مقابلے میں ہمیشہ آتا ہے کہ جو سویا ہے وہ غفلت میں ہے، جاگتا ہے وہ چیتا ہوا ہے، ہوشیار ہے. تو جس طرح چیت چیت بانا من چنچل کری چیتن، جب لگ گھٹمائے سانس کہے بانا، ہوشیار ہو جاؤ. تم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے اس سے بیدار ہو جاؤ. تمہیں چیتو مومن بھائی جی ریڑ ویاڑیاں، اے مومن بھائی تم ہوشیار ہو جاؤ.
रात गुजर जा रही है। ए जी उत्तम होई नाही धोई अपना अलख ने आराधो। उत्तम होकर, उत्तम हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे होकर, आला होकर, पाक साफ होकर, नहा धोकर, अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी पाक साफ करके अपना अलख ने आराधो। अलख जो नाकाबिल फहम है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसे कहते हैं, वो जिसको आप समझ नहीं सकते। अलख का एक मतलब वो जिसे लिखा न जा सके, वो भी अलख के माने में आया है। खुदा की जो बहुत सी सिफात इस्तेमाल की गई हैं उनमें से एक अलख है, वो जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आशा जी सच्चो तू अलख निरंजन अगम अगोचर सुन काले सामित्व रमत रम, ये सब सिफात है। अलख जो नाकाबिल बयान है, निरंजन जिसे देखा न जा सके, अगम जिसे समझा न जा सके, अगोचर जिसको आइडेंटिफाई न किया जा सके, जो जिसकी कोई जगह आप न बता सके, सुन काल माहे सामित्व रमत रमयो, जो बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन का जो वक्त था उस वक्त तूने खेल खेला, यानी इस क्रिएशन का तूने आगाज किया। तो अलख बहुत दफा गिनान शरीफ में इस्तेमाल हुआ है। आपको पीर हसन कबीर दिन की वेंती आदम आद निरंजन के अंदर भी जब इमाम से उनकी डायलॉग हो रही है, वेंती हो रही है, तो अलख भी उसमें इस्तेमाल हुआ है। आपन अलख ने आराधो, आराध की मानी इताअत करना, पैरवी करना, बंदगी करना, इन तमाम मानों में आराधना आप सोचते हैं, जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, प्रेयर है, ये सब आराधना में आता है। उत्तम होई नाई धोई आपना अलख ने आराधो, खोटा नाणा तमें दूर चुकाओ। असल जो नहाना है वो है जिससे आपकी बातिनी पाकीज़गी होती है। बाकी जो जाहिरी नहाना है उनको तुम दूर करो। जैसे नाते धोते से जिया जिन्हें गुर्दा फरमाया किया, और नहीं तुसा नावड़ा नहीं नावड़ा। असल जो नहाना है वो है जो मुर्शिद की इताअत करता है। बाकी तो कपड़े धोने वाले और बदन धोने वाले बहुत हैं। तो जिस्म को साफ करना लेकिन रूह को साफ नहीं करना, वो कहते ये इस तरह कपड़े के माने में, कपड़ा धोए सो क्या हुआ, दिल धोए सो पाए। तो जो बातिनी पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट पूरे उस खित्ते के अंदर पाई जाती है, उसका रिफ्लेक्शन यहां भी मौजूद है। जी उत्तम अभियागत अलख ने आराधो मोरा भाई जी। उत्तम अभियागत अलख, उत्तम अगेंस्ट जो बेस्ट है, आला है। अभियागत का जो लफ्जी तर्जुमा है वो मेहमान है। और बहुत जगहों पे ये अभियागत पीरों के वास्ते इस्तेमाल हुआ है, आम मेहमानों के वास्ते भी इस्तेमाल हुआ है। कोई गरीब दीन दुखी आपके पास मदद के लिए आ जाए, उसको भी अभियागत के मानी में, लेकिन देखना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में अभियागत कहाँ यूज। जैसा कि शातणा अभियागत आवे वीरा तिनको में लागूंगी पैया, इमाम की तरफ से जो मेहमान आता है, जहां पीर का जिक्र है, आपे उठी तेने बेसरण दीजे वीरा, ले लोटो तेना पाऊं दीजे वीरा। तो ये अभियागत यहां पीर के वास्ते इस्तेमाल हुआ है, यहां अभियागत इमाम के वास्ते इस्तेमाल हुआ है। उत्तम अभियागत अलख ने आराधो मोरा भाई, वो बेहतरीन मेहमान अलख। चूंकि जो अलख की सिफत यहां इस्तेमाल हुई है, नॉर्मली पीर अपने वास्ते ये लैंग्वेज, ये सिफात इस्तेमाल नहीं करते। तो उस बेहतरीन मेहमान को जो नाकाबिल फहम है, उसकी इताअत करो, उसकी ताबेदारी करो, और सर्वे भूत केरा वास्ता जानो। बाकी जगह जो है वो भूतों का डेरा है, यानी जहां बदरूहें रहती है। भाई मेरे शाहजे मिंदरे जे न आवणा ते होइशे भूत प्रेत। जो मेरे मौला के घर पे नहीं आते वो भूत प्रेत होते हैं। और आप
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो जो बदरूहें होती हैं, इंसान मरने के बाद अगर उसकी मोक्ष नहीं होती, नजात नहीं होती, तो वो बदरूहों की सूरत में भटकती रहती हैं। और जहां भी कोई आता जाता न हो, कोई सुनसान सी जगह हो, सुनसान का मकाम हो, उनको वो अपना डेरा बना लेते हैं। जिस तरह हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम जिन्नात के ये का तस्वुर पाया जाता है, भाई कोई मकान खाली पड़ा हो या सुनसान जगह हो, वहां जिन्नात अपना डेरा बना लेती है। बिल्कुल उसी तरीके से कि बाकी जगह जो हैं, अगर तुम मुर्शिद की इताअत नहीं करते तो बाकी जो जगह हैं वो भूतों का ठिकाना है, वहां जाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना। और सर्वे भूत केरा वासा, वासा जो है वो एबोर्ड को। ये जी खटघड़ी पांचली रहनी रहे, तारे तमे जागो मोमन भाई। रात की 6 घड़ियां जब बाकी रह जाती, ये घड़ियों का आपने देखा होगा हमारे दुआ के टाइमिंग के लिए और सुबह की इबादत के लिए किनानों में बहुत स्पेसिफिकली हमको बताया गया है। शाम की दुआ के लिए संजा बेड़ा तमे मत कोई चुको, फिर दूसरी दुआ के लिए रात घड़ी 6 गई जानो कि जब 22 मिनट की एक घड़ी होती है तो पहले आपको आप में से न मालूम उस वक्त उस जमाने को कितने लोगों ने देखा है, जब हम सांझी और सोमनी दुआ में बहुत ज्यादा टाइम रखते थे ना। लोग पहले सांझी दुआ पढ़ते थे, फिर घर जाते थे, फिर सोमनी दुआ पढ़ने जमात खाने आते थे। तो ये तो यानी नॉर्मली 1.5 से 2 घंटा 2 दुआ के बीच में वक्फा, जो हमने खुद पढ़ी है इसलिए हमको याद है कि मैंने अपने बचपन के जमाने में जो दुआ के टाइमिंग्स देखे हैं उसमें 2 दुआ के बीच में ठीक ठाक वक्फा होता था। मजालिस रात को बहुत देर से होती थी, तो उस टाइमिंग को मेंटेन किया जाता था। पहली दुआ संजा वेड़ा है, बीजी वेड़ा जो है रात घड़ी 6 गई जाना, 6 घड़ियां गुजर जाए उसके बाद जिस तरह कुरान में है कि अक़ीमिस सलाह तरफ़इन नहार, सलात कायम करो दिन के 2 सिरे पर, एक सुबह और शाम, व ज़ुलफ़म मिनल लैल, जब थोड़ी सी रात हो जाए तो वो सोमनी का वक्त बनता है। उसमें रात की 6 घड़ियां गुजर जाने के बाद और जो त्रीजी संजा पांचली जानो खट घड़ी परमाणो, तीसरा वक्त जो है वो अर्ली मॉर्निंग का है। 6 घड़ियां गिन लो, यानी सुबह होने से पहले, रात यानी मगरिब होने के 6 घड़ी के बाद सोमनी दुआ पढ़ते थे और सुबह फजर होने की 6 घड़ियां पहले सुबह की इबादत या सुबह की दुआ होती थी। जो बार बार जो हमें खट घड़ी पांचली रहनी रहे तारे तमे जागो मोमन भाई, तो खट घड़ी पांचली बहुत, और ये भजनों में भी आपको मिलता है। सुबह होने से 1.5 पौने 2 घंटा पहले, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारे बैतुल ख्याल का टाइम उसी तरीके से बनता है। उस वक्त जब सुबह की 6 घड़ियां बाकी रह जाएं, तारे तमे जागो मोमन भाई। खट का लफ्ज है, खट 6 के माने में आया है। घड़ी पाछली पिछली रहनी रहे, रात की रह जाए, तारे तमे जागो, उस वक्त तुम जागो ऐ मेरे मोमन भाई। जागी जागी अपना लखने आराधो, उस वक्त बेदार होकर हमारे मुर्शिद कामिल इमाम ज़मान नाकाबिल बयान हस्ती का की इबादत करो, इताअत करो। तो देखिए कितनी खूबसूरती से यहां कहा गया, ये भणे पी सदर दिन ही जुग पाछली रहनी, सत के रिवाज की रेवीर ले जानी। पहले हमसे कहा कि रात की 6 घड़ियां बाकी रह जाए तो उसमें बेदार हो जाओ और इबादत करो। यहां पी सदर दिन फरमाते हैं कि ही जुग पाछली रहनी, इस जमाने को रात का पिछला पहर समझो। तुम्हारी जिंदगी का भी जो 6 घड़ियां जिसको आप कह सकते हैं वो भी यही जिंदगी है तुम्हारी। तो ही जुग पाछली रहनी, ये जो जमाना है, ये दुनिया है, ये रात का पिछला पहर है। मतलब जिस तरह रात के पिछले पहर में बेदार होकर इबादत करना है, तो इस दुनिया में सोने की गुंजाइश ही नहीं है तुम्हारे लिए। हमेशा जागते रहो, नींद में हो तब भी जागते रहो। बड़े पीर सदर दिन ही जुग पाछली रहनी, सत के रिवाज केण वीर ले जाने। पीर सदर दिन फरमाते हैं
کہ یہ زمانہ پچھلی رات کی مثال ہے، رات کے پچھلے حصے کی طرح ہے. ست کیری واٹ، سچائی کا راستہ. واٹ اور وات میں فرق ہے. گنان پڑھتے ہوئے بہت دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں. واٹ راستے کو کہتے ہیں، وات بات کو کہتے ہیں، کوئی چیز ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ست کیری واٹ، سچائی کا راستہ. کینے ویر لے جانی، کس بہادر نے. ویرلا، ویر جو آپ انڈیا میں بیرلا خاندان کا نام سنتے ہیں جو بہت ٹائکون ہے، بیرلا یہ ویرلا ہے، یعنی کوئی ایسا جسے کہتے کوئی مائی کا لال، کوئی ایسا بہادر، کوئی سورما تو یہ کام کر کے دکھائے، اس کو ویرلا یا بیرلا کہتے ہیں. ست کوئی واٹ کینے ویر لے جانی، سچائی کا جو راستہ ہے وہ کوئی ایسا بہادر ہوتا ہے جو اس کو سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے. پیر صدر دن کا ہی گنان ہم اور لیتے ہیں جو عام طور پر خوشحالی کا نام دیا جاتا ہے اس گنان کو. آنند آنند کریو رکھی سرو، گنان والیوم 1 اور گنان نمبر 11، پہلے والیوم کا 11واں گنان ہے. جی آنند آنند کریو رکھی سرو، اول شاہ تمہیں پایا. اے میرے مومنو تم خوشیاں مناؤ، اول شاہ وہ مولا جو سب سے پہلے تھا، یا مولا مرتضی علی جو ہمارے امام اولین ہیں، ان کو تم نے حاصل کیا ہے. ملو نے ملاؤ رکھیسر جو ہے یہ آپ رشی منی کا لفظ سنتے رہتے ہوں گے گجراتی میں. یہ رشی اس سے رکھی رکھی رکھیسر انہی سے بنا ہوا ہے، جو جس کا ترجمہ عام طور پہ ہم اس کا کوئی پیرالل ترجمہ لانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی دوسری زبان شاید وہی کانسیپٹ نہ دے. مثلا جوگی اور درویش، ٹھیک ہے نا. ایک جوگی کا ہم عام طور پہ سنیاسی یا سادھو ترجمہ کر دیتے ہیں، مگر ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. شاید ایک مسلم درویش میں آپ کو وہ چیزیں نہ ملے جو ایک سادھو میں پایا جاتا ہے. مگر ہم کیا کریں کہ یا تو آپ سادھو کا مطلب سادھو ہی سمجھے یا جوگی ہی سمجھے، یا پھر قریب ترین کوئی کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہم لفظ درویش کا استعمال کرتے ہیں. اس طرح جب ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں تو یہ محتاجی ہمیشہ اپنے ساتھ رہتی ہے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کرتے ہیں اس زبان میں کسی لفظ کو ایکسپریس کرنے میں جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو مل سکتی، اس سے زیادہ نہیں. تو ہمیشہ ٹرانسلیشن میں جب بھی آپ جائیں گے تو ایکچوئل سے قریب تو آپ جا سکتے ہیں، مگر 100% اس چیز کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جس طرح قرآن شریف کا بھی آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو جو اس کا اصل لینگویج ہے اس میں بات ہی کچھ اور ہے. جب ہم ترجمہ میں جاتے ہیں، کسی بھی رائٹر کا ترجمہ آپ پڑھیں، ترجمہ ایک سیکنڈ ہینڈ چیز بن جاتی ہے. اس لیے گنانوں میں بھی گنانوں کی زبان کو جاننے والا جب اسے پڑھتا ہے یا اس کو جب وہ رینڈر کرتا ہے کسی اور لینگویج میں تو اس کے ساتھ ایمانداری سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا تو ہے، مگر وہ کبھی بھی اس لینگویج میں جو بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہو بہو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. جی ملو نے ملاؤ رکھی سرو، ملی کری کریو کمائی. اے مومنو تم آپس میں ملو اور ایک دوسرے کو آپس میں ملاؤ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو.
سورہ حجرات کی یہ آیت ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان نا اتفاقی ناچاقی ہو گئی ہے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، تم ملو ملاؤ، خود آپس میں پیار محبت سے رہو اور جہاں ضرورت محسوس کرو مومنین کو آپس میں ملاؤ، ملی کری کریو کمائی، مل کر کمائی کرو، اور کمائی کرنے کا جو ذکر ہے اس سے آخرت کمانا، باطن کمانا، مذہب کی تعلیمات سے اپنے آپ کو انرچ کرنا، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اے جی جمپو دیپ ماہشا مارو پروریو کے رکھی سر نے گھیر بدھائیوں، جمپو دیپ میں میرے مولا تشریف لائے ہیں اور مومنوں کے گھر گھر مبارکبادیاں ہو۔ ایک طرح کی پیشن گوئی ہے، اگر ہم اس کو ایز اٹ از اسی کے زمانے کے اندر لیتے ہیں کہ پیر صدر دین کے زمانے کا کلام ہے، تو پیر صدر دین کے زمانے میں تو مولا جمپو دیپ میں تشریف نہیں لائے ہیں، مولا سینتر دیپ میں ہے، ایران میں ہے، لیکن بار بار یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ مولا جمپو دیپ تشریف لائیں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جمپو دیپ میں میرے مولا پروریو تشریف لے آئے ہیں، مومنین کے گھر گھر مبارکبادیاں ہوں۔ تشریف لے آئے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ فیوچر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مولا ہندوستان تشریف لائیں گے، اور اس بات کی مومنین کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اجریخی سروں نے شاہ مارو اگارش، مومنین کو میرا مولا نجات دے گا، نے کرنی تڑا پھل دیشے، اگارنا نجات دینا، جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گنانوں میں آپ کو موکش اور مگت اور نجات اور پھیروں سے باہر نکالنا، مشکلات سے نجات دے کے باہر لے جانا، اس کا کانسیپٹ بہت ہے۔ کرنی تڑا پھڑ دیشے، کرنی کہتے ہیں اعمال، کمائی، جیسا جس نے عمل کیا ہوگا ان کے عمل کے مطابق ان کو جزا ملے گی، ان کو پھل ملے گا۔ دیو دسوند اوتار دھیاؤ تو ایڑے کرتوے جیوڑو چھوٹے، دسوند ادا کرو، اور دسوند کا گنانوں کے اندر بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے۔ دسون نہ دیدی کریا کی دی، ستی ہوا اپار، دسون کارن اونچو نہیں چڑھیو تینے آوی دیدار نکھوٹ کے۔ جو دسون نہیں دیتا اور پھر بہت ساری نیکیاں کرتا ہے وہ بہت اوپر جائے گا مگر اسے دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ تھوڑ دسون دیو مورا بھائی تو موڑے موڑ سمائے، آشا جی کے یہ سارے پارٹ ہیں۔ انت اکھاڑوں کے اندر اگر آپ دسون کا چیپٹر دیکھیں گے بہت سے پارٹ آپ کو وہاں ملیں گے کہ دسون جو ہے وہ بنیاد ہے، دسون کے بغیر چونکہ آپ کی جڑیں اگر سوکھی ہے تو تنا بھی سوکھ جائے گا، شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، پتے بھی سوکھ جائیں گے اور کوئی پھل حاصل نہیں ہوگا۔ تو دسون دینا، اور پھر کہیں کہیں ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے امام کے مال کو ہاتھ لگایا یا دسون آپ نے کھایا تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ جس نے دسون پوری نہیں دی وہ بیچ دریا کے اندر اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ڈوب گیا، بالکل ایسا ہوگا۔ تو دسون کا جو حکم ہے مولا کا، جو پچھلے جامع کا فرمان ہے کہ ہمارے تمام فرائض میں سے جو مولانا تعالی کا مبارک بھیجا تھا کہ آل منڈلیز سچ ایز لائف ڈیڈیکیشن اینڈ 5 بار سال اینڈ مائی اسپرچ چلڈرن آف ادر منڈلیز should never forget that Dasond is the foremost of all duties، کہ دسون ہماری تمام ذمہ داریوں میں سب سے اہم ہے، and without it there is no foundation، just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers، جیسے دعا کے بغیر دیگر عبادات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بھلے آپ 2 منٹ کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح دسون کے بغیر آپ کے دیگر اعمال کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ وہ ایک لائلٹی ہے امام کی طرف، آپ کی ذمہ داری، اور آپ امام کے ایکسیپٹنس کا
آپ کنفرمیشن کرتے ہیں کہ یس میں امام کا وفادار مرید ہوں اور امام کا حق میں امام کے حوالے کرتا ہوں. تو جو 10واں نقلنگی اوتار ہے مولا مشکل کشا مرتضی علی، ان کی اطاعت کرو تو ایڑے کرتوے جیوڑو چھوٹے. تو ان اعمال سے تمہاری روحوں کو نجات حاصل ہوگا. یہ وکھڑی ویڑا ماہیں پنتھ کٹھن چھے کہ آویا آگم ایندھان. وکھڑی کہتے ہیں ڈیفیکلٹ، ویڑا وقت، ٹائم، زمانہ. وکھڑی ویڑا مشکل زمانہ، مشکل وقت. ماہیں پنتھ کٹھن، اس میں راستہ دشوار ہے. زمانہ بھی خراب ہے. جس ٹائم میں آپ آئے ہیں، جیسے کلجگ کا زمانہ کہتے ہیں، ایک تو ٹائم ہی خراب ہے کہ ہم ٹیل اینڈ میں آئے ہیں. جس طرح ٹائم کا فلسفہ ہندوستان میں بتایا گیا کہ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے دنیا میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کلجگ جو ہے وہ برے سے برا وقت ہے. اس میں پنتھ کٹھن، راستہ بھی جس پہ ہم چل رہے ہیں وہ راستہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے. کہ آویا آگم ایندھان، کہ آپ کو یہ بات پہلے سے بتائی جا رہی ہے. ہمیں آگم کہیں سڑایا، لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں. اس کی نشانیاں پہلے سے ایندھان کہتے ہیں سمٹمز کو، نشانی کو، سگنل کو. کہ آویا آگم ایندھان، پہلے سے اس کی نشانیاں آ چکی ہے. جی بھڑے پیر صدر دن سدگر صاحب تمہیں چیتو تے چیتن. ہاں جو سدگر بھرما تھا پہلے، ایکچوئل ورڈ جو ہے بھڑے پیر صدر دن سدگر بھرما تمہیں چیتو تے چیتن آر. تو آپ جانتے ہیں مولا کی گائیڈنس کے مطابق جہاں جہاں ورڈنگز میں ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہے تو یہاں بھرما کی جگہ پہ صاحب رکھا گیا ہے. پیر صدر دین سدگر بھرما فرماتے ہیں کہ اے ہوشیار ہونے والوں، تم ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ زمانہ خراب ہے اور راستہ مشکل ہے. پھر شمس کے گنان کی طرف آتے ہیں. اب والیوم 1 کی گنان نمبر 3. اونچ تھی آیو بندے نیچ کیوں تھی آوے، 4 دن رہنا بندے جھوٹ کیوں کماوے. قرآن شریف میں جو سورۃ التین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر انسان کی اعلیٰ ترین تخلیق کی بات کی ہے، اسی کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے. اور یہ فلسفہ بڑا کامن ہے ایون اسلام میں اور دیگر جگہوں پر بھی. جب روحانیت کی باتیں کرتے ہیں تو انسان کا جو باطن ہے، انسان کی جو روح ہے، اس کی جو اصل ہے، جو اصل تخلیق ہے، اس کو بہت اعلیٰ کہا گیا ہے. اور اس دنیا کو، اس زمین کو، مادی زندگی کو اسفل سافلین کہا گیا ہے کہ پست سے پستر جگہ. تو اونچ تھی آیو بندے نیچ کیوں تھی آوے. اے بندہ تو اوپر سے آیا ہے، بہت اونچے مقام سے آیا ہے، تو ادنا قسم کے، اسفل قسم کے کام کیوں کرتا. اللہ نے فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ان کو لوٹا دیا پست سے پست حالت کی طرف. جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہی کانسیپٹ ملتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں وہاں ہم کہہ رہے ہیں خود انا للہ،
ہم اللہ سے ہیں، اور اس پورے جرنی میں ایزیلی اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں کہ اب ہم للہ میں ہیں یا راجعون میں کسی جگہ پر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. تو یہ جو ہماری آدھی زندگی ہے اوپر سے اسفل سافلین تک آنے میں، یہ پورا انا للہ ہی ہے. اور جو ہماری ریٹرن جرنی ہے انا الیہ راجعون ہے. اس ایک سینٹنس کو مولانا نے دار السلام مشن کانفرنس میں اس ایک آیت کی کو کوٹ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے مولانا نے فرمایا 1945 میں کہ پورے قرآن میں یہ آیت سب سے زیادہ یا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایک طرف آپ اس آیت کو رکھو اور باقی پورے قرآن کو دوسری طرف رکھو. اتنی پاورفل آیت، اتنا زیادہ اس میں فلسفہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق اور اس کی ریٹرن کا جو اگر شارٹیسٹ پاسبل سینٹنس میں کوئی چیز بیان کیا جا سکا ہے تو ایک جملے میں آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ سے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف واپس جا رہے ہیں. ہم ایک جرنی کے اندر ہے، ایک سفر کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی ہے مسافر ہیں. تکلیف میں، آفت میں، مصیبت میں جہاں اللہ نے مومنین کا یہ قول یہاں پہ ریکارڈ کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا نہیں بولتا ہے، آیت تو قرآن کی ہے. مومنوں نے کہا کہ جب لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور تم کو تھوڑی سی بھوک، خوف، جان، مال، اولاد، چیزوں کے نقصان سے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، تمہارے مال میں نقصان سے، تمہارے جان کے نقصان میں، تمہارے پھلوں کے نقصان میں. ان تمام چیزوں سے اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، مبارکباد دو. الذین اذا اصابتہم مصیبتون، یہ وہ لوگ ہیں صابرین کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آئی قالوا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے. وہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا فرماتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ پرمعنی آیت قرآن شریف کی ہے کہ جس میں پوری زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ سمو جاتا ہے. تو یہاں ہم سے فرمایا گیا کہ اونچ تھی آیو بندے نیچ کیوں دھیاوے، تیری جو اصل ہے، تیرا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. امام نے فرمایا انسان کا مقام بہت اعلیٰ ہے مگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نیچے کر ڈالتا ہے. آدمی سے ملنا بھی، آدمی سے بچنا بھی، آدمی سے ملنا بھی، آدمی سے بچنا بھی. آدمی ہی فرشتہ ہے، آدمی شیطان بھی. سب کچھ آپ کو اسی ایک انسان میں ملے گا. کس سے بچنا اور کس سے ملنا یہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کے اندر کیا صفات موجود ہے. اللہ نے سب کچھ اس میں رکھی ہے. تو امام نے فرمایا فرشتہ بننا، اوپر کے راستے کی طرف جانا یا حیوانیت کے راستے کی طرف جانا، یہ تمہارا چوائس ہے. ہر انسان کے سامنے دو راستے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، آپ شکر کریں یا کفر کریں، ہم نے دونوں راستے بتائے ہیں. امام نے فرمایا انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک فرشتگی کی طرف جاتا ہے، ایک حیوانیت کی طرف جاتا ہے. فرشتگی میں جانا، حیوانیت میں جانا، یہ انسان کا اپنا چوائس ہوتا ہے، انسان کا اپنا سلیکشن ہوتا ہے. تو یہاں اونچ تھی آیو مطلب جو ہماری اصل فطرت ہے، اور یہ اونچ جو ہے یہ محض کوئی اسپیس کی وجہ سے اونچا نہیں ہے، مگر لیول کے لحاظ سے، اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے، جس کو ہم کہتے ہیں مقام شرف
ایک تو آپ کا ہوتا ہے جو مقام جسمانی مقام ہے، ایک شرف کا مقام ہے کہ یہ انسان بہت اونچے خاندان کا ہے، تو وہ کوئی 24 میں فلور میں رہتا نہیں ہے جا کے اونچا خاندان کا ہے. آپ جب یہ مسقطی لوگوں سے اگر آپ ملیں گے تو وہ اچھی چیز کے لیے اونچو استعمال کرتے ہیں. یہ گھنو اونچو ہے. اب یہ چھوٹی سی اتنی گاڑی تھی کہ گڈی گھنی اونچی ہے. اونچی کتنی ہے؟ نیچی ہے. تو کہتے ہیں اونچی کا مطلب ہائٹ میں اونچا نہیں، کوالٹی میں بہت اونچی ہے. تو وہ اچھی چیز کے لیے ہمیشہ اونچو یا اونچی استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت اعلی سٹینڈرڈ کا ہے. نیچ کیوں دیا ہوئے؟ یعنی آپ تمہارے جو کام ہے وہ ادنا مرحلے کا، نچلے مرحلے کا کیوں ہے؟ 4 دن رہنا بندے جھوٹ کیوں کماوے. شارٹ سپین ہے تمہاری لائف از اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی. ابدیت میں زندگی چھوٹا سا راستہ، اس کو 4 دن کہتے ہیں. پیدا ہوئے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نکل گئے. کیا آئے کیا گئے. ایسا لگتا ہے کہ اگر خضر کی عمر بھی مل جائے ہمیں تب بھی مرتے وقت یہی کہیں گے کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے، کیا آئے کیا چلے. پتہ ہی نہیں چلا کب آئے اور کب چلے. اگر ہمیں اتنی لمبی زندگی مل جائے تب بھی. تو 4 دن رہنا ہے. اس میں برائیاں کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں کماتے ہو، اسرے گنے بندے کیا پھل پاوے. اس گناہ میں تم کیا فائدہ حاصل کرو گے. بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. بھرم یعنی ایلیوژن میں، دھوکے میں آ کر بھائیو بھر میں نہ بھولیے ویرا نہ بھولیے. جو ایک ہپنوٹائزڈ ہو جاتا ہے آدمی، کیا سے کیا اس کو نظر آتا ہے. تو اس بھرم میں اپنے آپ کو تم بھلاؤ نہیں، بھول مت جاؤ. عاجز ہو کے رہو، نمی چالو، حلیم بن کے رہو. مرنا ہے، تمہاری موت آنے والی ہے. شفاعت رسول کی، شفاعت پیغمبر کی، رسول اللہ کی شفاعت تمہیں حاصل ہونے والی ہے. جھوٹ سے ڈرنا بھائی، جھوٹ سے ڈرنا، جھوٹ سے ڈرتے رہنا. بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. بھرم میں آ کر، ایلیوژن میں آ کر، دھوکے میں آ کر بھول نہیں جانا. عاجز انکساری کے ساتھ رہو. ناگو تو آیو بندے ڈھکیو تو لوڑے. تو اس دنیا میں برہنہ پیدا ہوا، بغیر لباس کا پیدا ہوا، اور تو نے کمائی کر کے ستر پوشی کی ہے. تو نے اپنی شرم کو ڈھانکا ہے. ہلتر کماوے پلتر کیوں کھووے. ہلتر کہتے ہیں اس دنیا کو، پلتر کہتے ہیں آخرت کی دنیا کو. اس دنیا کو کماتے ہو، اس کو کھوتے ہو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ مولانا نے بھی فرمایا کہ دنیا میں اس طرح بیلنس رکھو کہ آپ کی دین اور دنیا کے درمیان بیلنس رہے. مگر مولانا نے فرمایا جو چیز عارضی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز دائمی ہے، ایٹرنل ہے، اس کو سیکریفائز نہیں کیا جا سکتا. پاپ کری ست دھرم کو چھوڑے. گناہ کا کام کر کے سچا مذہب اور سچے مذہب کو تو چھوڑتا ہے. یہ کس قسم کی نادانی کر رہا ہے. یہ جو دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا. دین کو چھوڑ کر جو مخالفت پہ اترائے. دعویٰ کا ورڈ گیان میں بہت جگہوں پہ جو مخالفت پہ اتر کے اور جماعت کے اندر جھگڑا کرتے ہیں یا بہت زیادہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے دعوے کا ورڈ استعمال ہوا ہے. دین کو چھوڑ کر جو مخالفت پہ اتر آئے، راہ چکا پاپی ساتھے سو کھڑیا، راستے سے بھٹک گئے اور گنہگاروں کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، گنہگاروں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. آپ مرادہ جیو دوزخے پڑیا. ایسے اپنی مرضی پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، آپ مرادہ مندے بھاڑے آپ گنان میں ملے گا. اپنی مرضی پہ چلنے والا جو فرمان بردار ہے وہ آپ مرادہ نہیں ہوتا. جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا وہ آپ مرادہ ہوتا ہے. اپنی مرضی پہ جو چلتا ہے یعنی تابعداری فرمان برداری نہیں کرتا وہ دوزخ میں جاتا ہے. یہی پنتھ پورو سورو کوئی دھیاوے. یہ راستہ مکمل طور پر شاید ہی کوئی عمل کر سکتا ہے. اس پر پورو سورو کوئی دھیاوے، اس دین پر شاید ہی کوئی مکمل طور پہ عمل کرتا ہے. نبی محمد جو وے کہاوے.
یہ جو لائن ہے تھوڑا سا وہ ہے مبہم ہے. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہاں ترجمہ لکھ دیا یہ وہی دین ہے جو دین محمدی کہلاتا ہے تو بس ہماری سمجھ میں آ گیا اور بس یہ فائنل ہے. ایسا بھی نہیں ہے. بہت سی سینٹنسز ایسے ہوتی اب بھی ہم گنان پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ابہام آتا ہے. مطلب الفاظ کو ظاہر میں دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتا مگر جب آپ اس کو جوائن کر کے اس میں سے کوئی میننگ لانا چاہتے ہیں کانٹیکسٹ میں ڈال کے تو پرابلم ہوتا ہے. یہ پرابلم ہمیں یہاں بہت فیس کرنا پڑا ہے. نبی محمد جوے کہاوے, نبی محمد دیکھتے ہیں کہتے ہیں, ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں لانے کے لیے ایک ترجمہ ہم نے جو دیا ہے یہ وہی دین ہے جو دین محمدی کہلاتا ہے. مگر آپ آزاد ہیں, اگر اس سے بہتر ترجمہ آپ کے ذہن میں آئے تو پلیز ہمیں بتائیے گا, ہم نیکسٹ ٹائم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ساچو علم پیر شمس بڑھاوے. پیر شمس جو ہے وہ سچا علم آپ کو بتاتے ہیں. بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا, بھرم میں بھول مت جاؤ. اس بھرم کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ بھائیو بھرم میں نہ بھولیے ویرا نہ بھولیے. یہ گنان ضرور آپ دیکھیں, اس کو پڑھیں. پھر سدگرو نور کا گنان ہے, والیوم 5 کا پہلا گنان ہے شاید. اس میں باڈی اور سول کے لیے بہت اچھا ڈسکرپشن آیا ہے. تو یہاں ہم سٹاپ کرتے ہیں.